میں یہی عرض کروں گا عوام الناس سے کہ اس تحریک کو جتنی تقویت دی جائے کم ہے. یہ ایسا کام ہے جو احیاء سنت نبوی ہے، اور جس قدر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے. دامے درمے سکھنے قدمے جہاں تک ہو سکے اس تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے امیر تحریک سنت نکاح حضرت علامہ محمد عامر محمدی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین کرام، آج میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے، میں شیخ محترم جناب عبدالرحمن سلفی حافظہ اللہ تعالی محتمم جامعہ مسجد فردوس، ان کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں. تو ان سے ہم یہ جانیں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح جیسا بابرکت فریضہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ سروے رپورٹ کے مطابق تقریباً پاکستان کے اندر 1 کروڑ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں. ایکسپائر ڈیٹ، زنا کے اڈے جتنے آج آباد ہیں پہلے نہیں تھے. چوریاں، ڈاکے، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں، ہاں جی، مزید جرائم جو آج ہو رہے ہیں پہلے نہیں تھے. تو یہ ڈاکو چور نہ آسمان سے گرتے ہیں نہ زمین سے اگتے ہیں. ہاں جی، یہ وہ ڈاکو چور ہیں، یہ مجرم لوگ وہ ہیں کہ جو مجبوری کے تحت ہاں جی یہ جرائم کرنے میں مجبور ہیں. آج ہمیں جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں دائرہ چلا رہا ہوں تحریک سنت نکاح کے حوالے سے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں والے اتنے پریشان ہیں. بچیوں والے ہاں جی، ان کے پاس جہیز نہیں ہے اپنی بچیوں کو دینے کے لیے. یعنی اتنے غریب ہیں. 70% آبادی پاکستان کی وہ آبادی ہے کہ جو غربت سے جو ہے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، جن کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں بتائیں کہ پھر وہ اپنی بچی کو 3 ٹرک جہیز کیسے بھر کے دیتے ہوں گے. یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. تو انہی کے بارے میں جانیں گے شیخ صاحب سے کہ شیخ محترم ہمیں بتائیں کہ نکاح کیسے آسان ہو سکتا ہے. یہ بہت چھوٹی بات ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے بہت بڑی بات. میں نے بہت بڑا سوال کیا ہے کہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو سکے ہمارے معاشرے سے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. میرے بہت ہی پیارے محسن جناب حضرت علامہ عامر محمدی صاحب امیر سنت نکاح آسان نکاح میرے پاس تشریف لائے. یہ ہمارے ادارے کی خوش قسمتی ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے، جہیز جیسی لعنت اور برات کے خرچے جیسا بوجھ، اس کی وجہ سے کروڑوں بچیاں سنت نبوی سے محروم ہو چکی ہیں اور برائی کرنے پہ مجبور ہیں. یہ بالکل انہوں نے سچ فرمایا ہے. ہم اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ہوا کتاب اللہ و سنت رسولہ. فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری سنت. دونوں کو تم تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے. ہماری پستی، ہمارے زوال، ہماری ذلت، ہماری پریشانی، اس کا سبب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ پھیرنا اور روگردانی کرنا ہے. آقا علیہ السلام کی جب سنت سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، سر فہرست یہ لکھا ہوا ہے اور سر فہرست یہ چیزیں موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 1,40,000 یا کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے اپنے بھی نکاح کیے، اپنی اولاد کے بھی نکاح کیے. کہیں نہیں ملے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات لے کے گئے، صحابہ کی برات کے ساتھ گئے، بالکل نہیں ملے گا. اور ملا ہے تو یہی ملا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ
ان کے کپڑوں پہ زعفران کا نشان ہے۔ پوچھا ابن عوف یہ کس چیز کا نشان؟ عرض کیا آقا یہ زعفران کا نشان ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کیا؟ عرض کیا آقا نہیں۔ فرمایا اولم او فلاح بشاتن، ضرور ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کرنا تھا، فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے؟ آقا اور تو کچھ نہیں، یہ میری زرہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو بیچ کے لے کے آؤ۔ اس زرہ کے جو قیمت ملی اس سے فاطمہ کے لیے پیالہ مشکیزہ جو چیزیں خریدی گئیں، جس کو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تو بیٹی کو جہیز دیا، یہ نہیں کہتے کہ وہ رقم کہاں سے آئی، وہ دلہا سے آئی تھی۔ اور عرب ممالک میں آج بھی ایسے ہی ہے کہ جتنا بھی خرچ ہے وہ لڑکے والا ہی کرتا ہے، لڑکی والا نہیں کرتا۔ سچ پوچھتے ہو نا، سچ پوچھتے ہو، یوں سمجھ آ رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ اسی لیے کرتے تھے کل ہماری یہ بچیاں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنیں گی، اور لوگ بچی والا ہونا عیب سمجھتے تھے اور اپنا کسی کو داماد بنانا عیب سمجھتے تھے۔ اور اسی بنا پہ ایک صحابی رسول نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ رو پڑے آقا، بڑے جرائم کیے، لیکن ایک جرم ایسا ہے جب میں اس کو اپنے دماغ میں دہراتا ہوں میرے آنسو تھمتے نہیں۔ فرمایا بتاؤ؟ عرض کی آقا میں ڈاکو بھی تھا، میں لٹیرا بھی تھا، میں سبھی کچھ تھا، مگر میں جب باہر گیا اللہ نے میری رحمت کی تھی میرے گھر والوں پہ۔ واپس آیا تو 2 سال کی ایک معصوم بچی کھیلتی ہوئی میرے چمٹ گئی۔ میں باپ تھا، روحانی ایک تعلق تھا، میرے بازو بھی جھک گئے، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، پوچھا ایک کون ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی ہے جو اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن مکے کے چوک میں چودھریوں کی میٹنگ ہے، میں بھی چلا گیا۔ کہنے لگے دہیا تو ہمارے اندر بیٹھ نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ میرے پاس مال نہیں، میں برادری والا نہیں۔ کہنے لگے سب کچھ ہے مگر تو بیٹی والا ہے، تو دماغ والا ہے، داماد والا ہے۔ غصہ چڑھا، بیٹی کو پکڑا، انگل لگایا، کدال کندھے پہ رکھی، جنگل میں جا کے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ معصوم بچی پوچھتی ہے پاپا یہ کیا کر رہے ہو؟ دماغ میں اتنا غصہ ہے، زبان بند ہے، آنکھوں میں خون ہے۔ گڑھا مکمل ہو گیا، میں نے بچی کے بازو پکڑے اور لٹکا دیا۔ بچی سمجھتی ہے شاید عرصہ دراز کے بعد ملنے والا میرا باپ میرے سے ابھی کھیل اور لاڑ لڑا رہا ہے۔ ہاتھ چھوڑے، گڑھے میں گر گئی، رونے لگی، کہنے لگی بابا میرا قصور کیا ہے؟ میں کیا کہتی ہوں؟ میں نے ایک نہیں سنی، مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اور بچی پھر کیا کہتی ہے؟ پنجابی والا کہتا ہے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے میں لب لواں گی تینوں تے لے لاں گی بدلے سارے۔ روتی ہوئی بچی کو دفن کر کے آ گیا۔ پیارے نبی اتنا روئے، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہوگی۔ فرمایا اے دہیا تیرا جرم ناقابل معافی ہے، ناقابل تلافی ہے، مگر اسلام ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ سب کچھ جو ہوتا تھا اسی لیے کہ بچی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے باعث ندامت۔ آج بھی یہی بات ہے، بچی کا پیدا، یقین کرے کئی عورتوں کو طلاقیں ہو گئی اس لیے کہ تو نے بچی کو کوئی جنم دیا، جہیز دینا پڑے گا، برات کو کون کھانا کھلائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ایسی غلیظ حرکتوں سے اور ایسے اللہ ناپاک جسارتوں سے ہمارا اللہ چھٹکارا فرما اور ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایسے احباب سے ہماری ملاقات فرما جو سنت کے مطابق یہ سارے کام کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ہماری تحریک سنت نکاح کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ سینکڑوں ہم نے نکاح کروائے بغیر جہیز کے،
اور بغیر باراتی کھانوں اور رسم و رواج کے بغیر. ہاں جی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا رائے دینا چاہیں گے کہ اس تحریک کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ کیا یہ نظام مزید اس کو آگے پھیلنا چاہیے اس معاشرے کے اندر؟ اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا عوام الناس سے کہ اس تحریک کو جتنی تقویت دی جائے کم ہے. یہ ایسا کام ہے جو احیاء سنت نبوی ہے، اور جس قدر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے. دامے درمے سخنے قدمے جہاں تک ہو سکے اس تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے امیر تحریک سنت نکاح حضرت علامہ محمد عامر محمدی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. جزاکم اللہ احسن جزا فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.